نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب۔ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے ربیع الاول شریف سے جس موضوع کا آغاز ہوا ہے، اسی سلسلے میں چند مزید گزارشات اور اگلے کئی جمعے اسی موضوع پر کہ اسلام، عملی اسلام جس کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے، اور اسلام کی وہ اخلاقی قدریں جو صحیح معنوں میں ہمیں مومن بناتی ہیں، مسلم بناتی ہیں، وہ اخلاقی قدریں کیا ہیں، یہ موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں جو گفتگو ہوئی، تو آج بھی اسی موضوع کی بعض اور جہات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسلام نے جو اخلاقی تعلیمات پیش کی ہیں، اور دنیا کے تمام مذاہب، مصلحین، ریفارمرز جتنے بھی آئے، سبھی نے انسان کا اخلاق ہی سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص منصب ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ انسانی نفس کی پیوریفیکیشن یہ پیغمبروں کا خاص منصب ہے جس کے لیے وہ دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یہ جو اخلاقیات ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں، اور اسلام کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اسلام کا جو فلسفہ اخلاق ہے وہ کیا ہے؟ پچھلے جمعے میں نے اسی حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی کہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ کن اصولوں پر کھڑی ہیں، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج بھی اسی موضوع کا یہ ایک اور جہت ہے کہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، یا جو اسلام کا جو فلسفہ اخلاق ہے وہ کیا ہے۔ فلسفہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جن اخلاقی تعلیمات کو اسلام پیش کرتا ہے اس کے پیچھے اصل اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، ان اخلاقی اقدار کو اپنانے کی کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہونے چاہیے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ یہ دو تین باتیں ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ مزید آگے بھی ہم اخلاقی تعلیمات جو ہیں، یہ فلسفہ اخلاق، اور پھر آگے اخلاقی تعلیمات پر بھی بات جاری رہے۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے اور بڑا جو اہم سوال ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو رب کریم نے خیر اور شر کی پہچان بھی اس کو عطا فرما دی۔ پچھلے جمعے تھوڑی سی بات اس موضوع پر ہوئی تھی، لیکن میں اس موضوع کو، اس نقطے کو مزید کھولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کی پہچان عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروف کا مطلب ہوتا ہے جس کو انسان کی عقل، انسان کی فطرت پہچانتی ہو، تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے غلط ہونے اور ناپسندیدہ ہونے کو انسان کی فطرت پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے اور ایسی عقلی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان گمراہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اپنی فطرت اور عقل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے۔
یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا جو قیامت کے دن کہنا جی ہمیں شیطان نے گمراہ کیا. نہیں، اصل میں انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہی تب ہے جب وہ اپنے عقل اور ضمیر کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھے اور شیطان کو سپیس دیتا ہے، تو تب یہ موقع پیدا ہوتا ہے، ورنہ یہ موقع پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا نفس، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سنوارا ہے، اس کے اندر جس طرح توازن پیدا کیا ہے، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور خیر اور شر کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے، اس کے بعد تو قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اس نے اپنے نفس کو آلودہ نہیں کیا، اپنی عقل اور فطرت کو تباہ نہیں کیا، تو وہ کامیاب ہے. وقد خواب من دساہا، البتہ وہ شخص جو ہے وہ رسوا ہوا، ناکام ہوا، جس نے عقل اور فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی بجائے اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو دبا دیا. یہ ہے اصل میں رسوا ہونے والا شخص. اصل میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں دے دی ہے، یعنی انسان کو ہدایت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. اب اگر وہ خود تلا ہوا نہیں ہے نا، اگر خود ہی وہ تلا ہوا ہے گمراہی پر، تباہی پر، تو اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ابو جہل موجود تھا، اللہ کے پیغمبر جو باتیں ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے فرماتے تھے، وہی ابو جہل سے بھی فرماتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ایسا بالکل برعکس رویہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ، جنہوں نے عقل اور فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جیسے ہی ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے فوری طور پر اس کو قبول کر لیا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو عقل کی بات کو رد نہیں کرتے، جو فطرت اندر سے اس کا جو انسان کا جو انر ہے وہاں سے اٹھنے والی آواز کا گلا نہیں گھونٹتے، بلکہ اس آواز کو سنتے ہیں، دباتے نہیں ہیں. تو جب تک انسان اس آواز کو سنتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. اور یہ اصل میں روحانی جو بالیدگی انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ اسی بنا پر ہوتی ہے. یہ لوگ عام طور پر شعر پڑھ دیتے ہیں علامہ اقبال کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. چلو اگلے حصے پر زور نہیں دیتے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بھائی ذوق یقین پیدا ہوگا تو پھر نگاہ مرد مومن بھی کچھ کرے گی، ورنہ مرد مومن کی نگاہ تو سب پر پڑ رہی ہے. پیغمبر تو سب کو ہدایت دے رہے ہیں، سب کے سامنے دین پیش کر رہے ہیں. تو جب تک انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر کے اس کو جو فطرت عطا فرمائی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. تو میں اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کیا ہے، کیا اس میں کوئی تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی طرح کی بھی غلط بات کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا. اگر اللہ کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو، یعنی اللہ نے آپ پسندیدہ شکل و صورت پر انسان کو پیدا کیا، آسانی تقویم اس کو بنایا، عقل اور شعور اس کو عطا فرمایا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. پیدائش کے ساتھ ہی وہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، خیر اور شر کو وہ جانتا ہے. پیغمبر وحی کے ذریعے تو اصل میں اس کی مدد کی جاتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اپنی
عقل کی بات سننے سے انکار کر دے، اپنی فطرت کو مسخ کر دے، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے سے انکاری ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ پیغمبروں کی تعلیمات بھی اس کے لیے تنبیہ کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو پیغمبروں کی ہدایات اور تعلیمات یہ اصل میں یاد دہانی ہے اس فطرت کے تقاضے کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ توحید اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر پیوست کی ہے۔ آخرت کا تصور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر اور عقل کے اندر ودیت کیا ہے کہ یار یہ جو آدمی بندہ ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، کوئی اس کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، یہ عقل ہی ہے نا، تو نکلنا چاہیے نتیجہ۔ یہ کیا ہوئی کہ ظالم اور مظلوم سارے برابر ہو جائیں؟ نہیں، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے، مظلوم کو اس کی مظلومیت کا کوئی نہ کوئی مداوع ہونا چاہیے۔ تو یہ کہاں سے یہ بات آتی ہے؟ یہ عقل ہے، یہ فطرت ہے، جو انسان کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں ہیں۔ مذہب انہی آوازوں کی اسی پکار کا جواب ہے جو پیغمبر پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کر کے بھیجا اور عقل سلیم عطا فرمائی، اور پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسان کو مزید گمراہی سے بچانے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں گا کہ نیکی کیا ہے اور شر کیا ہے۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ کی مجلس جمی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صفے چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور بے تابی سے حضور کے قریب ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وابصہ، جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ میں بتا دوں یا تم سوال کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہی بتا دیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں تو اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ بالکل اے اللہ کے رسول، یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ حدیث جو اکثر میں آپ کو سناتا ہوں کہ مختصر الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کرے، وکرہت ان یطلع الناس علیہ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ یہ ہے خیر اور شر، یہ ہے نیکی اور گناہ، جو انسان کو لمبے چوڑے ادھر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کے مزید جو آگے اس کی تفصیل ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا نفس، اس کا ضمیر، ہوا واعظ اللہ، وہ اللہ کا واعظ ہے جو آپ کے اندر بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوتا ہے۔ یا آپ کو میرا واز سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم علماء سے واز سنتے ہیں یہ اصل میں یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، تذکیر کے لیے ہوتا ہے، چیزیں تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اصل واعظ میرے اور آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں بار بار روکتا ہے، ٹوکتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور جو وہ فتویٰ دیتا ہے وہ 100% درست ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتی حیثیت عطا فرمائی ہے، وہ لازمی طور پر ملامت کرتا ہے۔ اگر آدمی کو غلط کام کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، انسان اپنے نفس، اپنے ضمیر پر خود گواہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، ویسے ادھر ادھر کی بے شک مارتا رہے، ویسے 100 معذرتیں پیش کرتا رہے، 100 دلائل گڑھتا رہے، لیکن انسان کا نفس خود اس کے ایک ایک عمل پر خود گواہ ہے،
خود نگران ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا۔ دیکھیں پہلا انسان جو گناہ کے اندر مبتلا ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے۔ دونوں بھائی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ میں اس کی تفصیلات تو ذکر نہیں کروں گا، صرف یہ بات عرض کروں گا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو یہ دنیا میں پہلا قتل ہے اور پہلا گناہ ہے جو ایک انسان سے سرزد ہوا۔ اس انسان سے سرزد ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے۔ تو اب قرآن مجید میں ہے کہ جب بھائی سے غلطی ہو گئی تو وہ غلطی تو اس نے کر دی جذبات میں آ کے، لیکن اس کو پھر اس کے نفس نے ملامت کیا، جسے آپ نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جانا یہ بھی اس کی فطرت ہے، کمزوری ہے اس کی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے سے غلطی ہو اور اس کا نفس اس کو بتائے نہ، اس کو روکے نہ، اندر سے آواز نہ آئے۔ اس کا نفس لازمی ملامت کرتا ہے، اس کو توجہ دلاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کے دل پر اس غلطی اور گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، دل صاف شفاف۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، مزید گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہ دھبا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ توبہ نہیں کی، اگلا گناہ کر لیا، دھبا اور بڑا، حتیٰ کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ختم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر کوئی مہر نہیں لگاتا۔ یہ بندہ ہے جو اپنے کرتوتوں سے اپنی فطرت کو مسخ کر کے اپنے اندر سے اٹھنے والی خیر کی باتوں کو سننے کا انکار کرتا ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے پھر وہ تسلسل کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رب کریم اتنا وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے کہ وہ بندے کو ہر صورت میں معاف کرنا چاہتا ہے، بس اگر بندہ راضی ہو جائے۔ معافی مانگنے کے لیے، غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے وہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو ہر صورت میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہیا کر رکھا ہے کہ وہ لازمی اپنے بندوں کو معاف کرے گا۔ اس نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ، یعنی گناہگار کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، باغی کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے۔ باغی کون ہے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے سمجھتے وہ شخص جو مسلسل اللہ کے حکم کی وائلیشن کرتا ہے، مسلسل بغاوت کرتا ہے، اور پھر اس بغاوت پر اتراتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، کسی صورت میں واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں چھوڑتا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل پر پھر مہر لگ گئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی پیدا کیا۔ بات لمبی ہو گئی، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کر کے بھیجی، اس کو عقل عطا فرمائی ہے، پیغمبروں کے ذریعے وحی نازل کر کے اس کے لیے گمراہی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب پھر اگر کوئی شخص تلا ہوا ہے گمراہ ہونے پر تو پھر اس کی مرضی ہے۔ ہدایت ایسا سودا نہیں ہے جو لوگوں پر زبردستی ٹھونسا جائے۔ یہ چاہت ہے، سچی طلب کے نتیجے میں ہدایت ملتی ہے، محض خواہش سے ہدایت ملنے والی نہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ولایت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر لیں، ہم سب کی خواہش ہے یہ۔ لیکن کیا اس کے لیے ہماری طلب سچی ہے؟ سچی طلب کا تعلق پھر ہمارے عمل کے ساتھ ہوگا، ہمارے سماجی رویوں کے ساتھ ہوگا کہ کیا واقعتاً اپنے اس دعوے کے اندر، اپنی اس چاہت کے اندر ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو معاملہ اس طرح کا بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے
آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، یہ ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہدایت کس طرح ہے کہ جیسے کوئی سیدھا رستہ ہو غار کے اندر، اور اس کے آخری کونے پر روشنی ہو کہ ادھر سے داخل ہونے والا اس روشنی کو دیکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس غار میں دائیں بائیں دیواریں ہیں جن کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان اس غار کے اندر داخل ہوتا ہے تو کبھی دائیں اور کبھی بائیں، وہ ان دروازوں کے پردے اٹھا کر اندر داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن ایک منادی، ایک پکارنے والا اس کو پکارتا ہے کہ نہیں، اس طرف نہیں جانا، نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے، سیدھے چلتے رہو، اگر ادھر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ شخص اس آواز کو سنتا ہے، یہ آواز اصل میں اس کے ضمیر کی آواز ہے، یہ وہ آواز ہے جو ہدایت کی آواز ہے، وہ چلتا رہتا ہے تو اس روشنی تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمثیل کے ذریعے سمجھایا کہ لوگوں، یہ جو غار کے اندر رستہ ہے، یہ رستہ اسلام کا رستہ ہے، یہ جو تمہیں آخر میں روشنی نظر آ رہی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی ہے، یہ اسلام کی روشنی ہے، یہ قرآن کی پکار ہے۔ یہ اس غار کے دائیں بائیں جو دروازے، یہ اللہ تعالیٰ کی ممنوعات اور اس کی حدود ہیں، اور یہ جو پردے ہیں، یہ گویا کہ حدود اللہ، اگر کوئی وہ پردہ اٹھا دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے۔ کامیاب اور سرخرو وہ شخص ہے جو ایسے اسٹیٹ فارورڈ چلتا رہتا ہے، اور ہدایت، روشنی، قرآن کی پکار سامنے اس کو نظر آ رہی ہے اور وہ اس کو آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اسی جو قرآن کا یہ خاص امتیاز ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سیدھی راہ اور صحیح منزل کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنانے والا ہے، خوشخبری دینے والا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے فلسفہ اخلاق میں جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں پیدا کیا۔ ہدایت اس کی عقل اور فطرت کی صورت میں، اور اللہ کی وحی اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا وافر سامان کر دیا ہے۔ انسان گمراہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود فیصلہ نہ کر لے کہ میں نے گمراہ ہونا ہے۔ یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ اور اسلامی اخلاقیات کے اندر، اسلام کے فلسفہ اخلاق کے اندر جو ایک بڑی اہم چیز انسان کے اعمال میں ہے کہ وہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اخلاق، اچھا رویہ، باوقار زندگی، یہ اس کی فطرت کا، عقل کا تقاضا ہے، اور اس کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ صرف اور صرف بے غرض ہو کے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی نیت صرف اور صرف، جو عمل بھی وہ انجام دے، وہ عمل صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اگر بندے کے اندر آ جائے، میں پچھلے کسی جمعے میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اسلام کے فلسفہ اخلاق میں اور مغرب کے فلسفہ اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو ایتھک کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور موریلٹی انگریزی میں اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی مغرب کا جو فلسفہ اخلاق وہ بزنس ایتھک کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں، تو اس کا سارے کا سارا مطمع نظر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیاوی فوائد ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، جو آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، سوسائٹی کے اندر اپنا امتیاز اور ایک وقار جو ہے، اس کے لیے اخلاق ہو سکتا ہے۔ اخلاق اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ
چلے نیکی برا نیکی کے جذبے کے ساتھ ہی ہو گیا، جو بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام نے اس سے بڑی بات کی۔ وہ بات یہ کی کہ انسان کا عمل اور اس کے اخلاق اور کردار کا جو غرض اور غایت اور مقصد ہے، یہ جو جتنے گنے گئے ہیں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو چلو اس طرح بھی صحیح، لیکن یہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ انسان زندگی میں جو عمل بھی کر رہا ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق وہ شمار ہوگا کہ جس میں انسان کی نیت اور ارادہ خالصتاً، یعنی جو میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، تو اسلام نے جو یہ ایمان کی شرط لگائی تو وہ اسی وجہ سے کہ صحیح اخلاق کون سا ہوتا ہے۔ بہت بڑا فلسفی کانٹ جو ہے اس کا ایک جملہ ہے کہ جتنا بھی انسان کا اچھا عمل ہو نا، بجوز اچھے ارادے کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس نے نیت کی بات کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں کہ بجوز ارادے اور اچھی نیت کے اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کے جدید دور کا مغرب کا بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا ایک صاحب علم شخص کہہ رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں تک یہ لوگ آج پہنچے ہیں، اللہ کے پیغمبر تو پہلے یہ بات اس سے بھی بہت بہترین انداز میں، شاندار انداز میں یہ بات فرما چکے ہیں کہ اعلیٰ ترین اخلاق وہ ہے کہ جس کے پیچھے نیک ارادہ اور نیت موجود ہوتی ہے۔ میں نے بات کی نا کہ بزنس ایتھکس یورپ اور مغرب باقاعدہ سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ادھر گفٹ یونیورسٹی میں بزنس ایتھک پورا ایک ڈسپلن ہے جو طالب علموں کو جدید جو مارکیٹنگ کی نفسیات ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کاروبار میں لوگوں کو پھنسانا کیسے ہے۔ یعنی مغرب کا فلسفہ اخلاق اور بزنس ایتھک یہی ہے کہ لوگوں کو پھنسانا کیسے ہے، کیسے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہے، ان کو نہیں بیچاروں کو پتا۔ یعنی گنجے کو کنگھی کس طرح بیچنی ہے، یہ ہے مغرب کا بزنس ایتھک۔ لیکن اسلام اس کے مقابلے میں کیا بات کر رہا ہے؟ اسلام یہ بات کر رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور نیت کو سب سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ اس شخص کو ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی نیتوں کو جاننے والا ہے، اور اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے اعلیٰ ترین اخلاق کا درجہ جس شخص کو یقین ہو کہ میری نیتوں کو بھی کوئی جاننے والا ہے اور میں کسی نہ کسی کے آگے جواب دہی کا تصور بھی اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم صحیح مسلمان ہوں، میں اور آپ اگر سچے مسلمان ہیں، تو ہمارا اخلاق تو یہ آج یورپ اور مغرب کی مثالیں دی جاتی ہیں تو وہ تو ہماری مثالیں دی جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے بھائی سارے کا سارا اخلاق ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کی کسی کتاب کا ہمارے معاشرے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایتھیکل گائیڈ بک فار کال گرلز، یعنی جسم فروشی کی اخلاقیات اور آداب کیا ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ معاف فرمائے اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان اب یہ بد اخلاقی کی انتہا دیکھیں کہ جسم فروشی کے آداب اور اس کے لوازمات کیا ہیں، اس پر کتابیں اگر بکیں گی تو یورپ میں بکیں گی نا، اس لیے کہ خدا اور آخرت کے بارے میں تو کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اب وہ معاشرہ جو واقعتاً ہی اللہ کو ماننے والا ہے اور یہ ایمان رکھنے والا ہے کہ ہمارا رب ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور یہ ایمان رکھنے والا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ہمارے ہر عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا، وہ کیسے بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے چوری چکاری، دو نمبری، دھوکہ بازی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، دوسروں کے ساتھ زیادتی، قومی
خزانہ اور قومی مفادات کو وہ شخص نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے جس نے اخلاق کی تعلیم ہی یہ لی ہے کہ اس کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان اور جواب دہی کا تصور اس کے ذہن میں پختہ ہے؟ ایسا شخص بد اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا فلسفہ اخلاق، اس کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ انسان کی جو اسپرچول جو پیوریفیکیشن ہے، اس کا جو تزکیہ نفس ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر ایسے اپنے آپ کو، آخرت تو بہرحال چلیں بعد کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ گویا میں ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہوں کے اندر ہوں۔ اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں رب کی نگاہوں میں ہوں، میں رب کے سامنے ہوں، میں کمرے کے اندر نہیں بلکہ صحن میں، ویڑے کے اندر بیٹھ کر ہر عمل کر رہا ہوں، سب کی نظریں ہیں اس پر، مجھے بتائیے کہ وہ شخص بد اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں اور آپ اخلاق کے کسی درجے میں گرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ اللہ پر ایمان ہمارا یا تو کمزور ہے، یا پھر جواب دہی کا جو تصور ہے جو اسلام کے فلسفہ اخلاق کا طرہ امتیاز ہے، تو یا اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات تو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ دوسری بات جو خصوصاً جس کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان نیکی، اس کا محرک کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی برائے نیکی کرے، یہ بھی ہے کہ چلے کوئی آدمی، مثال سمجھ لینا کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس لیے میں اس کی تھوڑی رہنمائی کر رہا ہوں، گھر تک چھوڑ آؤں گا کہ چلو شاید واپسی پر کچھ میری خدمت کر دے گا، یا دوسروں کی نظر میں بہتر ہو جاؤں گا، یا لوگ جب مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے، نیک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو لوگوں کے نظر میں میری عزت بڑھ جائے گی۔ اگر میں الیکشن پر کھڑا ہوتا ہوں تو لوگ کہیں گے یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو میرے مقاصد اور اس کے محرکات اس نیکی کے بس اسی ظاہری دنیا تک رہ گئے۔ اسلام نے جو ہماری تربیت کی وہ کیا ہے کہ یہ ان سب سے بڑی غرض یہ نہیں ہے کہ غرض کیا ہوتی ہے، محرک کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ کیا ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلام کہ انسان کی غرض کیا ہونی چاہیے، کہ انسان کا عمل کس لیے ہونا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ آگ اور پانی دونوں ہاتھوں میں ایسے انہوں نے کوئی برتن اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں، کہ ایک میں آگ ہے ایک میں پانی ہے، اور لوگوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، یہ پانی ڈال کے اس کو بجھا دو، اور جو جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں تو اس آگ میں اس جنت کو جھونک دو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو بندہ مومن کی، یہ دیکھیں جنت جو ہے نا، یہ بندہ مومن کے اخلاق کا نتیجہ ہے، ذرا سمجھیے، یہ مقصد نہیں ہے۔ جنت کے پیچھے لگے ہوئے ہم حوروں کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، جنت کی، بھئی یہ تو انسان کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ جنت محرک کیا ہونا چاہیے، اصل غرض کیا ہونی چاہیے، وہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ غرض تو صرف ایک ہی ہے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی، کہ بندے کا ہر عمل صرف اور صرف اس کا سارا کردار، اس کا سارا اخلاق کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے۔ اللہ راضی ہو گیا، جنت بھی مل جائے گی، ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی۔ تو اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، جس کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ضمنی ذیلی مقاصد، یہ مقاصد ہیں ہی نہیں، اصل میں یہ نتائج ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، اعلی اخلاق کا۔
بہترین اخلاق کا مقصد صرف ایک ہے، ایک ہونا چاہیے، اور جو بھی میں اور آپ عمل کریں اپنی زندگی کے اندر وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہو، یہ ہے سب سے اعلیٰ اخلاق۔ میں اس حدیث کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ والی وہ حدیث بڑی دفعہ آپ نے سنی ہے، پھر سناتا ہوں آپ کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان کی، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے دوران 3 دفعہ بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا نا وہ قرآن کے عالم کا ہوگا، یعنی ایک کا نہیں بلکہ قرآن کے علماء کہہ لیجیے، طبقے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے عالم کا حساب ہوگا، پھر جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں جہاد میں قربان کی ہوگی اس کا ہوگا، اور پھر تیسرے درجے میں مال دولت رکھنے والے کا حساب ہوگا۔ حدیث بڑی طویل ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو پورے توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 دفعہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تب جا کے انہوں نے حدیث کو مکمل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس عالم سے جب پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو تیری ساری زندگی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا دین کا کام، یہ بھائی کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ مشن ہے۔ جو بندہ نعت خوانی کرتا ہے لوگوں کو، میں تو کہتا رہتا ہوں لیکن سمجھ اللہ خیر کرے کوئی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا سوسائٹی کے اندر۔ جو بندہ نعت خوانی کو بطور پروفیشن اختیار کرتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ، اور جو شخص دین کی دعوت اور تبلیغ کو بطور پروفیشن اختیار کرتا ہے، اور جس نے کوئی آستانہ کھولا ہوا ہے صرف لوٹ مار کرنے کے لیے بطور پروفیشن یہ کام کرتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے جو بھی اس قرآن کی اس دین کے حوالے سے بات کی ہے تو تیرا مقصد کیا تھا؟ میری رضا کا حصول تھا یا تو نے یہ پروفیشن اختیار کیا؟ اس کو اپنی زندگی میں پروفیشن کے طور پر، بھائی یہ مشن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا عالم سے، پھر اس کو کہے گا تو جھوٹ بولا ہے تو نے، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس مجاہد سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے جان قربان کی اللہ تیرے راہ میں، اللہ فرمائے گا کہ تو نے تو شہرت کے لیے کی تھی، اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس مالدار کے جو اپنے مال پر غرور اور تکبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، نہیں جانتا کہ اللہ نے دوسروں کے حصے کا مال اسے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے منصب پر، خدائی منصب پر بندے کو فائز کر دیا کہ اے میرے بندے کر تقسیم، اور اپنے اندر میری صفات کا عملی اظہار کر۔ قیامت کے دن وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ وہ شخص جو مال اور دولت پر غرور اور تکبر نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، بس مزدوروں میں بھی دینا ہے، کاریگروں میں بھی تقسیم کرنا ہے، رشتہ داروں کے اندر بھی تقسیم کرنا، بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو سرخرو ہونے والا ہے، اور دوسرا شخص ناکام ہونے والا جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، جس کی غرض صرف اللہ کی رضا کا اصول نہیں ہوگا، وہ چاہے عالم دین ہو، چاہے وہ مجاہد ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ کی راہ میں بظاہر مال تقسیم کرنے والا ہو، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ اخلاق یہی ہے کہ جو عمل بھی تم نے کرنا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اور کوئی رضا مطلوب نہ ہو، یہ ہے اسلام کا فلسفہ اخلاق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔